بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے سوچنا ہوگا اور میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، اس پروگرام کا نام ہے سوچنا ہوگا، لیکن آج ہمیں مل جل کر یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کون سے ایسے طبقات ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جو پاکستان کی دھرتی پر امن نہیں ہونے دے رہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے اس دن کو، جب پوری پاکستانی قوم متحد ہوگی، جب پوری پاکستانی قوم اپنے تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اور جشن منا رہی تھی، اور اس وقت انہوں نے ضروری سمجھا کہ جمعے کے مقدس دن، ربیع الاول کے 12 ربیع الاول یوم ولادت رسول کے مقدس دن کے موقع پر اس قوم کو خوشیوں کے بجائے نفرت کے اس میں ایک میدان سجایا جائے، اور لوگوں کے لیے وہ ماحول پیدا کیا جائے کہ ان کی خوشیاں ان کے پاس نہ رہیں۔ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، وہ کون سے ایسے طبقات ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا ہر وہ دن، جس دن یہ قوم خوش ہونا چاہتی ہے، جس دن یہ قوم متحد ہو جاتی ہے، جس دن یہ قوم اپنے تمام تر تفریق کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے اور آپس میں منظم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اسی دن کو اس قوم کے لیے ایک ہولناک دن بنایا جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، پوری پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری صفوں کے اندر اور ہماری صفوں سے باہر، پاکستان سے باہر وہ کون سے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، اس پاکستان کی اکائیوں کو کمزور کیا جائے۔ لیکن ان تک پاکستانی قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے، اور وہ پیغام بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، پاکستانی قوم کو، اس کے اتحاد کو، اس کے یقین اور ایمان پر، جو غیر متزلزل ایمان ہے، اسے آپ کسی صورت کمزور نہیں کر سکتے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ نے، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بغیر لگی لپٹی یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے، اور را یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے اور پاکستانی قوم کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے۔ اور انہوں نے بڑا اہم یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پاکستانی اب حکومت، ریاست سب مل کر پاکستانی عوام کی مدد سے اور پاکستان کے شہریوں کی مدد سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے، اور دہشت گردوں کے خلاف مل کر یہ جنگ لڑی جائے گی۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ پوری پاکستانی قوم دکھی ہیں، پوری پاکستانی قوم اس موقع پر، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی حکومت کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھے، لیکن عجیب سی بات یہ ہو جاتی ہے کہ پاکستانی قوم ایسے وقت میں پہلے سے زیادہ منظم اور پہلے سے زیادہ متحد ہو جاتی ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار ستی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ستی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں محمود جان بابر صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم اس موضوع پر آج ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور اس گفتگو میں ہمارا بنیادی ٹاپک یہی ہے کہ سوچنا ہوگا ان تمام عناصر کے بارے میں جو سرزمین پاکستان کو کشت و خون کی سرزمین بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی قوم کس بہادری کے ساتھ اور کس دلیری کے ساتھ ان شر پسند عناصر کو کویسچنائز کر رہی ہے، ان پر سوال اٹھا رہی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ طبقات جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا ماحول خراب کیا جائے، انہیں کیسے چیلنج کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام سوچنا ہوگا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گزشتہ روز ہنگو میں اور مستونگ میں دہشت گردی کی جو خوفناک کارروائیاں ہوئی ہیں۔ مستونگ میں 55 افراد شہید ہو گئے، اسی طرح ہنگو میں ہمارے جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور خودکش جو حملہ آور ہیں ان کو روکا گیا۔ تو اس وقت ہم بات کریں گے، ہمارے جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے جاؤں گا پشاور، وہاں پر محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود جان بابر صاحب، بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہمارے سامنے آ گئی ہے، کیسے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے بحیثیت قوم؟ بہت شکریہ صبوخ صاحب۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور مصیبت کا آنا بالکل ایک فطری سی بات ہے، لیکن اس مصیبت کی طرف آپ کا ریئیکشن کیا ہے، آپ اسے صحیح، کس طریقے سے لیتے ہیں، آپ کا رد عمل کیا ہو، تو وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ہر فرد یہ کہے کہ یہ تو وہ میرے فلاں بھائی کا مسئلہ ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دوسرا کہے کہ نہیں میرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں تو نہیں کروں گا، اس میں میرا کیا کام ہے، اور صحیح، اس نے تو مجھے بلایا ہی نہیں ہے کہ میں مسئلے کے حل میں اس کی مدد کروں، تو میرا خیال ہے کہ پھر الگ الگ سب ٹوٹتے ہیں۔ صحیح، تو ہمارے گھر میں جو سب سے بڑا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، لیکن جو قومی قیادت ہے وہ ان معاملات پہ خاموش ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قومی قیادت اور فورسز کے ساتھ کھڑی رہے، ایک ایسا پوائنٹ ڈھونڈا جائے کہ کس پوائنٹ پہ سب مل کے کھڑے ہوں گے ان سب کے سامنے، صحیح، کیونکہ میں خاموشی دیکھتا ہوں اس بندے کے لیے جو کس گھر کے لیے لڑ رہا ہے، تو اس کی سپورٹ میں آواز ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی آواز نہیں دے رہا اور اس وقت وہ نہیں لڑ رہا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس جرم میں وہ لوگ پورے شریک ہیں، اور اس کے علاوہ جو مقامی لوگ ہیں،
مقامی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں آواز لگائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بات یہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, کہ جس طرح ہم کسی بڑے حملے کے بعد بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں, اب جب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال پھر بن رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ایک نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے اور سب کو بٹھا کے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں دشمن حملہ کر رہا ہے, دشمن اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اس وقت جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور صحیح وہ اگر اسی طرح آتے رہیں گے تو وہ مشکلات بنائیں گے. تو جب تک ہم مل کے نہیں کھڑے ہوں گے اس کے سامنے, میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا یہ محمود جی صاحب بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے ہماری حکومتی سطح پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کے منظم گروہ پاکستان کی سرحد کو کراس کرتے ہیں, یہاں پر آتے ہیں, دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں. مستونگ کے دھماکے کے اندر بھی یہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جنرل رضا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بارڈر پار, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی اسی طرح گروہ آ رہا تھا جس کو ہماری فورسز نے اس کو کاؤنٹر کیا وہاں پر, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سرحد پار دہشت گردی ہوتی ہے اور پاکستان کی سرزمین میں آ کر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, انہیں کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ دہشت گردی کا جو دن ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اہم ہے, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان تو اس طرح کا حملہ جو ہے ہرگز نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یا ایسے مسلمان اس میں ملول ہو سکتے ہیں جو کہ صرف نام کے مسلمان ہو اور دل میں ان کو کچھ اور ہو. ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ پیسے کی خاطر جو ہے دشمن کی ایما کے اوپر اس میں شامل ہوئے ہوں. تو آبویسلی یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور اس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اگر اس میں کسی قسم کی ہماری اندرونی کوئی کمزوری, کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, کہ اس طرح کے اگر ریلیجس پروسیشنز ہیں, اگر اس کی سیکیورٹی میں کوئی کمی رہی ہے, تو میرے خیال میں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے, اور اس کا ان دونوں واقعات کا سیکیورٹی آڈٹ ضرور ہونا چاہیے. صحیح. ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ پروبلی اس میں را انوالوڈ ہے. میں اس کے ساتھ متفق ہوں, اور را اسی جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں اس کے آپریشنز کے. ایک تو یہ ہے کہ بارڈر کراس کر کے پاک افغان بارڈر یا پاک ایران کے تھرو جہاں جہاں پہ گیپس ہیں اور جہاں پہ فینسنگ مکمل نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ فینس لگانا بہت مشکل کام ہے. وہاں پہ پہاڑ ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی ریچ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پہ لوکل مقیم ہے ہماری طرف, وہ عام طور پر آ کے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو وہ اطلاعات پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح کہ چترال میں ہوا تھا, اور اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صحیح. اچھا, را کی جو انوالومنٹ ہے, دیکھیے ابھی تو ان کی جو دہشت گردی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا ثبوت مل گیا ہے کہ کینیڈا میں جا کے نیٹو کنٹری کے ایک سٹیزن کو انہوں نے قتل کیا, اور نہ صرف یہ کہ ان کو قتل کیا بلکہ کئی دفعہ انہوں نے ایکنالج کیا ہے, انڈین پرائم منسٹر نے موجودہ نے ایکنالج کیا ہے کہ جی بلوچستان میں ان کی جو انٹرفیرنس ہے وہ ہے. صحیح. اور یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف جو ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھی کئی دفعہ میرے خیال میں ان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے اور پولیٹیشنز نے بار بار بات کی ہے. تو اس کی جس طرح کینیڈا نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے, آئی ایم شیور کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, اور ڈوزیئر کے فارم میں جس طرح پہلے ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا, نہ صرف انڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن میں شامل ہو, بلکہ یہ ایویڈنس ہمیں P5 کنٹریز کو دینے چاہیے, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر کنٹریز کو بھی دینا چاہیے. اور اس میں یہ بھی لازم ہے کہ ہماری جو پروونشل ایکشن پلانز ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جائے, کیونکہ ایسنشلی اگر ہنگو اور یہاں پہ دوسرے جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں تو اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں
کے پی کی اور ساتھ ہی بلوچستان کی، ان کو جو ہے نا مزید تربیت مہیا کرنی ہوگی، ان کو جو ہے ساز و سامان دینا ہوگا، خصوصاً ان کو ایسے جو ہے کیپیبلٹی اور کیپیسٹی دینی ہوگی کہ وہ جو را کے ایجنٹس ہیں یا جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں یا جو ان کے فائنینسرز ہیں صحیح جو کہ اندر پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ان کی نشاندہی کر سکیں اور ان کے خلاف وہ ایکشن لے سکیں۔ صحیح تو میرے خیال میں یہ ساری قوم نے مل کر کرنا ہے، اور اس میں یہ صرف میرے خیال میں گورنمنٹ ایجنسیز کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، جو اکیڈیمیا ہے، سول سوسائٹی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر اگر چھپے ہیں اور ان کو معلوم ہو کہ یہ لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں، تو فوراً جو ہے ان کو اطلاع دینی چاہیے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے کام کو آسان بنانا چاہیے۔ صحیح، یہ بہت ہی اہم نکات اور بڑے اچھے پوائنٹس سے آپ کے۔ وقار ستی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، محمود جان بابر صاحب نے بات کی اور جنرل صاحب نے بات کی کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہماری مذہبی قیادت ہے اور ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں، کیا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ سب اکٹھے ہوں، ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں؟ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، ہمارے مذہبی اختلافات ہیں اور رہیں گے، لیکن جو کامن ہمارے ایشوز ہیں ان پر ہم سب لوگ اکٹھے ہوں۔ قوم کو اس وقت تسلی دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ بجائے اس سے کہ حادثوں کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنائے جائیں، حادثوں سے پہلے ہم اکٹھے ہوں اور اس قوم کے زخموں پہ مرہم بھی رکھیں، اور پوری قوم تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ جو کامن ایشوز ہیں، دہشت گردی کا ایشو ہے، فرقہ واریت کا ایشو ہے، پاکستان کے معاشی ایشوز ہیں، ان پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ بہت شکریہ سبوک صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، محمود صاحب نے بھی جماعت بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے آپ کی یگانگت کا، آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن میں اگر یہ جو ریسنٹلی 2 واقعات ہوئے ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں، جو مستونگ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ 13 تاریخ کو ہمارے قانون آفس کے اداروں نے ایک کالعدم تنظیم کا وہ کمانڈر ہے اس کو وہاں پہ واسق جہنم کیا، اور اس کا ریئیکشن 14 تاریخ کو آیا حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر جو 14 ستمبر کو حملہ ہوا۔ اب 23 تاریخ کو جو وہاں کی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کی ایک وہاں اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام جو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ضلعی انتظامیہ وہ اور مقامی سیاسی اور مذہبی زعماء وہاں پہ آتے ہیں، اور یہ 23 تاریخ کو یہ چیز تمام اداروں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے متفقہ طور پہ کہ جناب یہ تھریٹ موجود ہے، تو ٹھیک ہے 12 ربیع الاول کو ہم خوشیاں مناتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں تو اس کو مختصر کریں یا اس طریقے کا وہاں پہ نہ کریں، وہ بڑی گیدرنگ نہ کریں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو مقامی زعماء تھے اور جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے وہ ایڈوائس وہ نہیں مانی اور اس کا شاخسانہ جو ہے وہ ہوا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ریاستی ادارے وہ غافل ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن وہ پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ایس او پیز ہیں، جس طریقے سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے یا اقدامات ہونے چاہیے اس سے کئی گنا بڑھ کے ہو رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ جو لوگ وہاں نوکری کر رہے ہیں یا وہ کام وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنے اس وطن کے لیے کئی مہینے کئی سال اپنے بچوں کا اپنے پیاروں کا منہ نہیں دیکھتے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واپس اپنے پیروں پہ جائیں گے یا کسی ایمبولینس میں جائیں گے۔ ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جہاں تک دیکھیں اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نہ صرف مرض کا وہ علاج دریافت کرے بلکہ بتائے بھی، ڈائگنوز نہیں کرنا، اس کو بتانا بھی ہے۔ یہ ہوا کہاں سے؟ اچھا خاصا ملک تھا، 2008 کے بعد جو آپریشن ہوئے تھے بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہوا تھا، تو یہ کیا ہوا کہ ایک دم سے کیوں آگ لگی؟ دہشت گردی ایک بار ختم ہو چکی تھی، اس کا شاخسانہ جو اب وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو 30-40 ہزار بندے جو واپس آپ لے کر آئے تھے، ان کو آباد کاری آپ نے یہاں پہ کی تھی، ان کو دوبارہ بسانے کی وہ کوشش کی تھی، یہ سارے، اور پھر جب جو غیر قانونی لاکھوں لوگ یہاں پہ ہمارے پڑوسی ملک کے موجود ہیں، جب آپ ان کو واپس بھیجیں گے جو آپ کا حق ہے تو وہاں سے ریئیکشن نہیں آئے گا۔ اور پھر جس ہمارے ازلی دشمن کا ذکر جنرل صاحب نے کیا وہ آنکھیں یا وہ چپ کر کے بیٹھا ہے؟ وہ تو موقع کی وہ تلاش میں۔ ہنگو میں آپ دیکھیں کیا ہوا، ہنگو میں ہمارے جوانوں نے پولیس والوں کی اگر پر وقت کارروائی نہ ہوتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا، کیونکہ وہاں پولیس کا سب سے بڑا وہ اسٹیشن ہے اور وہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے، اور دوسرا سر سب سے بڑی بات یہ اب یہ محمود جان صاحب وہ بتائیں گے
کہ کے پی کے جو لوگ ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص پولیس اور اس سے جو ملحقہ ادارے ہیں، ان کی حالت زار آپ دیکھیں. ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. وہ ان کو دیکھیں، پیسہ تو ہر بندہ کماتا ہے، نوکری ہر بندہ کرتا ہے، لیکن یہ کام پیسوں کے لیے نہیں ہو سکتا. اس طریقے کا دفاع جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کا جذبہ ہے اور ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت وہ سیاست کا نہیں ہے. اور ہر سیاست آتی اس جاتی رہے گی. کارروائی کی ہمیں مذمت کرنی ہے، اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے عناصر ایسی مہمات چلاتے ہیں کہ جس کا فائدہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمن کو ہوتا ہے. ہمیں ان کا بھی قلعہ قمہ کرنا. اور صاحب صاحب وہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ افراتفری اور مارا ماری اور جو وہ نفرت ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ عناصر گزشتہ 4-5 سال سے جو ہے بالخصوص 9 اپریل 2022 کے بعد تواتر کے ساتھ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. ہمیں ان کو روکنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا. بالکل بڑی اہم بات ہے. محمود جان بابر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے دیکھا کہ جو فیک نیوز ہے اور ڈس انفارمیشن، اس کا ایک سیلاب آتا ہے. اور کل کا جو واقعہ ہے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے اکاؤنٹس جو باقاعدہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، ان پر شو یہ کیا جا رہا تھا جیسے یہ پاکستانی ہیں، لیکن وہ وہاں پر جشن منا رہے تھے. اور پھر ہم نے صرف یہی نہیں بلکہ یورپی یونین کی جو ڈس انفو لیب ہے، اس نے 750 کے قریب ان ویب سائٹس کا انالیسس کیا تھا جو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلا رہی تھی. فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کے ایسے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ذہنی طور پر جو یہاں پر تھے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل آپ کیا کہیں گے کہ ایک سیلاب کے ذریعے نوجوانوں کا ذہن ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ سبوق سید صاحب، اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جو کرستی صاحب نے بات کی، جنرل صاحب نے باتیں کی، میرے ذہن میں ایک بات آئی. دیکھیں، ہم جب لڑ رہے ہیں اور جب ہماری فورسز لڑ رہی ہیں تو اس کے سنگ ایک اور چیز چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے پولیٹیکل حکومت. پولیٹیکل حکومت اس وقت تو نہیں ہے، لیکن آج سے چند ماہ پہلے تو موجود تھی. ہم اس خیبر پختونخوا میں، جو کہ کب سے دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے، اس میں پچھلے 10 سال تحریک انصاف رہی، اس سے پہلے باقی جماعتیں رہیں. اس صوبے میں سی ٹی ڈی کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. سی ٹی ڈی کو آپ نے کام حوالے کیا ہے کہ آپ ٹیررزم کو ہینڈل کریں گے. ٹیررزم، اغوا، بتہ اور 4 اس کے مین جو اس کے ٹاسک ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ٹریننگ سینٹر یہاں نہیں ہے. جب پچھلی بار بنو میں سی ٹی ڈی کے سینٹر پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ پھر ایک فیصلہ ہوا کہ اپنے لوگوں کو تربیت دی جائے. آپ کو معلوم ہے پنجاب میں جا کے انہوں نے سی ٹی ڈی کے سینٹر کے لیے درخواست دی کہ جی وہ آپ ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں. وہ کوئی 600 سے زیادہ لوگ تھے، ابھی تک شاید ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی. یہ ان ٹرین لوگ جو ہیں یہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں دہشت گردی کو یہاں پہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ گھر کو چلانے کے لیے آپ کے گھر میں اس وقت پانی کی ضرورت ہے اور آپ پانی کا ٹینک نہیں بنا رہے، اور آپ نئے صوفے خرید رہے ہیں اور آپ نئے بیڈ خرید رہے ہیں، اور آپ کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، اور آپ اپنے گھر کے اندر کے لیے آپ ایئر کنڈیشن اور ٹی وی خرید رہے ہیں، تو یہ جو پریارٹی رہی ہے اتنے عرصے تک، ذرا اس پہ بھی ایک نظر ثانی ہونی چاہیے کہ ایک اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے. اور اس سے پہلے وہ سی ٹی ڈی کی ٹریننگ کے پیسے کہاں گئے؟ کسی نے کسی کے ساتھ حساب کیا کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لیے پیسے آئے تھے وہ کدھر گئے؟ اب میں فیک نیوز کی طرف آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے بنیادی بات پوچھنی چاہیے کہ جب گھر کے لیے دروازہ اور کھڑکیاں خریدنے کی ضرورت تھی تاکہ چور داخل نہ ہوں، کس نے اس وقت صوفے خریدے اور کس نے اس وقت ان پیسوں سے یہاں پہ گھر کے لیے ٹی وی خریدے، اپنے لیے سوئمنگ پول بنایا، اس میں عیاشیاں کرتے رہے؟ کس نے کی؟ سب کا احتساب ہو اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آج یہ جو حالت ہے آپ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت. ابھی جو فیک نیوز کی آپ نے بات کی، فیک نیوز اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں ٹرمپ نے جو الیکشن جیتا تھا وہ بھی فیک نیوز پہ جیتا تھا. اس لیے پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، یعنی ان کے مقابلے میں پوری دنیا میں اس وقت فیک نیوز پھیلی ہوئی ہے. اس پہ اقوام متحدہ کی سطح پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ اپنی ہماری منصوبندی ہونی چاہیے. تمام قوم جب تک ایک کمرے ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھے گی یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا. اور اس کمرے کو سب کو اندر بٹھا کے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، اس میں فوج ہو، اس میں عدالت ہو، اس میں سب ہوں، اور اس کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ اس وقت جس کی چابی ہم کھولیں گے جب آپ سب لوگ ایک متفقہ حل کے ساتھ باہر نکلیں گے، ورنہ یہ الگ الگ سب لڑیں گے، اس سے کچھ نہیں بنے گا. میرا خیال ہے جب تک یہ نہیں ہوگا فیک نیوز بھی چلتی رہے گی اور سب ہمارے دشمن ہمارے خلاف کامیاب ہوتے رہیں گے. سب سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک حل آپ نے نکالنا ہے، متفق ہونا ہے. جب تک ایک بات پہ آپ متفق نہیں ہوں گے آپ کا کوئی حل نہیں نکلنے والا.
صحیح، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب تک ہم چیزوں پر اتفاق نہیں کریں گے، اتفاق رائے قائم نہیں کریں گے اور اس اتفاق کے رائے کے ساتھ اپنی قوم کی صفوں میں نہیں جائیں گے، تب تک جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈسکورس وضع کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیریٹو وضع کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پرابلم ہوئے، جہاں خامیاں تھیں اور جان بوجھ کے کی گئیں وہاں پر احتساب کا عمل ہونا چاہیے اور جو چیزیں ان کو بہتر ہمیں کرنا چاہیے۔ محمود جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ مجھے بتائیے گا جنرل صاحب کہ یہ جو ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے جو ذہن ہیں ان کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مختلف طبقات کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نگران وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے جان اکرزئی صاحب، ان سے یہ سوال میں رکھوں گا ان کی خدمت میں، وہ ذرا ہمیں بتائیں۔ جی جان اکرزئی صاحب۔ جی جنرل صاحب میں آپ سے یہی سوال رکھوں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، ذرا اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے دشمنوں کو پتہ ہے کہ جو روایتی جنگ ہے وہ ہمیں اس میں ہرا نہیں سکتے۔ میں جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں کہ جو بارڈرز کے اوپر یہ جنگ ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ ہے نا افواج باوجود اس کے کہ ان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں لیکن وہ اپنی سرحد کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک نان ٹریڈیشنل تھریٹ ہے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے ہماری سیکیورٹی کو اور جو تھریٹ ہے ہماری ڈیجیٹل ڈومین کو، اور اس میں ہمارے پاس بڑی کمزوریاں ہیں کیونکہ اس کے اوپر کو ہم نے پراپرلی فنڈ نہیں کیا، نہ ہی اس کو ہم نے آرگنائز کیا۔ انڈیا میں اس کے اوپر ہر سال تقریباً $1 بلین کا خرچ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں نہ صرف انڈیا کی طرف سے بلکہ پاکستان کے دوسرے دشمنوں کی طرف سے بھی کہ ہماری جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ذہنوں کو قبضے میں لیا جائے اور فیک نیوز کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے اور اس میں خصوصاً جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کو ڈی فیم کیا جائے، پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو خراب کیا جائے اور پاکستان کو معاشی طور کے اوپر کمزور کیا جائے۔ یہ ساری جو ہے 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے اور یہ جنگ جو ہے اس کے اوپر ہمارے دشمنوں نے ابھی اس کو پرائرٹی دی ہے، اس کے اوپر ایمفیسس دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو پراپرلی فنڈ کریں، اس کو آرگنائز کریں اور اس میں یہ ہے نا کہ یہ کام جو ہے یہ ملٹیپل منسٹریز کا کام ہے جس میں منسٹری آف انفارمیشن ہے، پی ٹی اے ہے، پیمرا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں۔ یہ جنرل صاحب یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن کا کام ہے اور باقی جو ادارے ان کا کام ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان کے نگران صوبائی وزیر اطلاعات جان اکرزئی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جان اکرزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ کے ہاں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، پورا پاکستان تڑپ اٹھا اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے ہیش ٹیگ کے ذریعے مذمت کی اس واقعے کی اور پورے پاکستان کے دل اہلیان بلوچستان کے ساتھ اور ہنگو کے ساتھ دھڑکتے رہے۔ مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو جس طرح گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ بلوچستان کے نگران وزیر اطلاعات ہیں اور آپ خود بھی سوشل میڈیا پر اور بہت سی جگہوں پر ان موضوعات پہ لکھتے رہیں، تو بتائیے گا کہ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ٹول ہونا چاہیے اور ہم کیسے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی کاؤنٹر نیریٹو کے لیے ایکشن کی ضرورت ہے۔ آپ صرف جو کاؤنٹر نیریٹو آپ دیں گے اس کے لیے اگر آپ عملی اقدامات نہیں کریں گے، اس کو کاؤنٹر نیریٹو میں ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو وہ کاؤنٹر نیریٹو اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ دہشت گردی کے خلاف ابھی ہماری جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں ہم نے ایکشن کرنا ہے، ہم نے ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے جو ان کے جو آپریٹرز ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جن کی سینکچریز ہیں۔
تو لازمی بات ہے جب ہم ان کے اسٹیٹ جائیں گے تو لازمی بات ہے اس کا ریفلیکشن بھی نیریٹو میں ہوگا. لیکن اگر ہم ایک کمزور ریاست کے طور پہ پرسیو کیا جائے گا تو نیریٹو ہمارا امپروو نہیں ہوگا. تو آج کے ہنگو کے واقعات اور مستونگ کے واقعات کے بعد ہماری ریاست کا, ہماری اسٹیٹ کا ایک ہی ریزالو ہے کہ ہم جائیں گے جہاں پہ بھی یہ ہیں, ہم ان کے خلاف ہر حد تک جانے کے لیے ہماری حکمت عملی تیار ہے. صحیح. اچھا جان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات ہوئے کل کے, کیا کوئی ابھی تک تحقیقات سامنے آئی ہیں؟ آج وفاقی وزیر داخلہ جو نگران وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں را جو ہے بھارتی ایجنسی وہ ملوث ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں پاکستان کے سرزمین پر ان دہشت گردوں کو کون لوگ سپانسر کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ کہ آپ جو ایک بچہ خودکش کرتا ہے اس کی عمر 17-18 سال ہے, وہ تو ایک سمٹم ہے, وہ ایک آپریٹو ہے, اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے, ایک سوچ ہے, ایک ماسٹر مائنڈ ہے, ایک سینکچری ہے, فائنینشیل ریسورسز ہیں, وہ آٹومیٹک نہیں ہوتے, یہ ساری پلان ہوتی ہیں. 6 مہینے میں ایک آدمی تیار ہوتا ہے اور اس کو لانچ کیا جاتا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی پاکستان کے خلاف ہندوستان کی ایک ریاستی پالیسی رہی ہے کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے اس اژدہا کو پانی دیا جائے, ان کو سپانسر کیا جائے. اور اس کی عملی مثال ہم نے کلبھوشن یادیو کی شکل میں بلوچستان میں بھی دیکھی ہے کہ ایک نیٹ ورک تھا کس طریقے سے وہ بلوچستان کو اور سندھ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ اس کی مثال آج صرف ہمیں پاکستان میں بھی نہیں مل رہی, ابھی تو کینیڈا میں بھی ان کی مثال آ گئی کہ ریاستی دہشت گردی یورپین اور امریکن سوائل پہ بھی انڈیا کی پہنچ گئی ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں را کی جو نیٹ ورکس جو اسپانسر یعنی اسپانسر کے طور پہ انہوں نے جو نیٹ ورک تیار کیے ہیں یہ ان کا براہ راست شاخسانہ ہے. میں مستونگ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کی انویسٹیگیشن جج قوم کے سامنے آ جائیں گی. لیکن ہمیں پیٹرن معلوم ہے, پیٹرن یہی ہے کہ ان لوگوں کو بیک اپ دی جائے, ان کے پیچھے فائنینشیل ہیلپ ہو اور ان کے لیے سینکچریز ہوں. یہ ساری چیزیں ایک منظم ریاستی دہشت گردی اور پالیسی کے تحت ہو سکتی ہے جو انڈیا کی صلاحیت ہے. بہت بہت شکریہ جان چغزئی صاحب, بہت ہی اہم نکات پر گفتگو کر رہے تھے. وقار ستی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ دیکھیں دونوں سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں ایک طرف تو زمین پر ان دہشت گردوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کسی وقت بھی آتے ہیں اور کہیں پر پھٹ جاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے پیچھے گہری پالیسی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کیا جائے, اور اس کے لیے اس کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے کہ یہاں اس سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کو متحرک کر کے وہ اس طرح کے واقعات کرتا ہے. اس سے ٹورزم بھی ویک ہوتی ہے, سرمایہ دار بھی اس دھرتی پر نہیں آتا, نتیجے کے طور پر معاشی صورتحال جو وہ خراب ہوتی ہے. اور دوسری طرف وہ سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے نوجوان ذہنوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو مجھے بتائیں ان دونوں چیزوں کو بیک وقت ریاست پاکستان کے شہریوں کے ساتھ مل کر, میڈیا کے ساتھ مل کر کیسے ایڈریس کر سکتی ہیں؟ دیکھیں سبوک صاحب, جہاں تک تو ہے نا کہ دو بدو لڑائی یا جو آپریشنز ہو رہے ہیں, جو باہر سے دہشت گرد آ رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے وہ ریاستی ادارے بڑے بطریقے ایسن اپنا کام کر رہے ہیں. اور کل بھی ہم نے دیکھا ہے, اس کی مثال ہنگو میں ہے. لیکن دوسری جو ہے نا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اور جو ہمارے نادان دوست یا بچے یا بھائی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں, وہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قانون ہمارے پاس موجود ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب قانون کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, آپ میں یا ہم جیسے ہمارے اور دوست جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو آزادی اظہار کا معاملہ جو بنا لیتے ہیں, وہ غلط ہے. اس سے ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہے, عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور ہماری معاشی ترقی رک رہی ہے. مطلب فرق ہونا چاہیے آزادی اظہار میں اور آزادی انتشار میں. بالکل. اب دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, جو کچھ مطلب جو میڈیا, سوشل میڈیا ہمارے پاس اس وقت جو چل رہا ہے, باقی ملکوں کو چھوڑ دیں. کیا آپ نے کبھی سوچا یا عوام نے سوچا کہ کیا سعودی عرب میں بھی ایسا میڈیا ہے, کیا یو اے میں ایسا میڈیا ہے, اس کو بھی چھوڑیں, کیا ترکی میں ہے یا ایران میں کبھی ایسے ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹرمپ کے خلاف جب فیصلہ آیا تو تمام میڈیا نے از خود سینسرشپ لگا لی اور اس کی چیزوں کو آنر نہیں کیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ٹویٹر نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا. آپ بتائیں, اور اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا, ہمارے ہاں ایک ہمارے دوست, ہمارے وہ کلیگ جو ابھی وہ کچھ دن پہلے واپس آئے ہیں اپنے گھر, وہ کچھ مہینوں کے بعد, آپ کیا اس چیز کے گواہ یا عوام اس چیز کی وہ گواہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو مار دیا گیا؟ کیا اس کا الزام اداروں پہ نہیں لگایا گیا؟ اب آج جو لوگ جن لوگوں نے وہ الزام لگایا تھا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, ان کے پاس کیا ثبوت تھے بتائیں؟
مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور جو فیک نیوز والا معاملہ ہے اس کو پروو کریں. اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں، میں کوئی غلط چیز اگر میں کرتا ہوں تو میرے خلاف ایک دفعہ کاروائی ہوگی، دوسری دفعہ 10 بندے اور سدھر جائیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو 1 سے 10 ملٹیپلائی ہوں گے، اور یہ نقصان ہے. سبوق سید صاحب، ساری دنیا جانتی ہے کہ لیبیا سب سے بڑی ویلفیئر وہ اسٹیٹ تھی اس دنیا کی، کہ وہ اپنے پروفٹ کا حصہ سارے عوام کو ایک ایک بندے کو ملتا تھا. اس سے بڑی ابھی تک کوئی ویلفیئر وہ اسٹیٹ نہیں ہے. دشمن نے اس کی فورسز کو ناکام کر کے اس کو 4 حصوں میں ٹکڑے کر دیا. آج 4 طرح کی حکومتیں ہیں لیبیا میں. ٹھیک ہے، تو لوگ ہمیں بھی، جو ہمارے ازلی دشمن، ہمارا حشر بھی وہی کرنا چاہ رہے تھے. یہ تو شکر ہے کہ وطن کے اوپر جان قربان کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسے جذبہ رکھنے والے وہ موجود ہیں، ورنہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمارے اپنوں نے بھی اور ہمارے دشمنوں نے بھی. صحیح. اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ دشمن کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے، اور دشمن تو ہے ہی دشمن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے نا. دشمن سے کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ پاکستان میں خیر کا معاملہ کرے گا اور یہاں پر خیر خیریت ہونے دے گا؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ یہاں پر توڑ پھوڑ کرے، وہ یہاں پر انتشار پیدا کرے، یہاں دہشت گردی کو فروغ دے، یہاں کی معاشی حالت کو غیر مستحکم کرے. لیکن بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اسکول، کالجز، مدارس میں اور اپنے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے اور ممبر و محراب کے ذریعے کیا یہ پیغام نہیں پہنچانا چاہیے اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، کہ وہ اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اپنے اداروں پر اطمینان کرنا، ان پر اعتماد کرنا، اسی میں ہماری بقا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے سامنے نتائج الجزائر کے بھی ہیں، اور ہمارے سامنے نتائج آپ نے جس طرح بتایا لیبیا وہاں کے بھی ہیں، اور دوسرا جو ایک عرب سپرنگ آیا تھا اس کی بھی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے مستحکم رئیسوں کو غیر مستحکم کیا گیا. تو یہ پوری ایک باڈی، ایک جو ذہن ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے. جنرل صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس معاملے کو شاید بہت سی جگہوں پر اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا جتنی اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس بات پہ آمادہ کیا جائے؟ ایک تو اس کو سیریس لیا جائے، دوسرا اس کے جو عوامل ہیں اور جو اس کے اہداف ہیں ان کو کیسے ڈسکس کریں ہم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا کیمرہ آرڈیننس کی جو امینڈمنٹ کا پریزیڈنٹ صاحب نے پاس کیا تھا، انفارچونیٹلی وہ کچھ کنٹروورشل بنایا گیا ہے. میرے خیال میں اس پہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کچھ ایسی چینجز کی گئی ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں ویسے ہی نیشنل کنسنسس ہے. مثلاً اس میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے ڈفرنس کو بڑا کلیئرلی بیان کیا گیا ہے. صحیح. تو کچھ لوگوں کے جو خدشات تھے میرے خیال میں وہ دور ہونا چاہیے اور وہ کنٹروورسی ختم ہونا چاہیے. صحیح. ساتھ ہی پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک میں یہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، مطلب میٹا ہے یا فیس بک ہے یا ایکس ہے، ان کے آفیسز ہوتے ہیں. پاکستان میں ان کا کوئی آفس نہیں ہے. اسلام آباد میں کم از کم ایک آفس ضرور ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ان کو یوز کر رہا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کچھ شیئر جو ہے وہ بھی اٹھائے. یہ ضروری ہے. ساتھ ساتھ یہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے ڈیفیمیشن لاز ہیں میرے خیال میں وہ بہت کمزور ہیں اور ان کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور پوائنٹ کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سابقہ فاٹا تھا اس کو میرے خیال میں تمام پروونسز سے ان کے NFC کا 1% ایوارڈ ملنا تھا KP گورنمنٹ کو، وہ ابھی تک نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں وہ بھی کمزور ہیں. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں جلد سے جلد اگر ہوتی ہیں تو میرے خیال میں اس میں کافی بہتری آئی. صحیح. بہت ہی اہم نکات آپ نے ذکر کیے ہیں. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما بقائی صاحبہ، بین الاقوامی تعلقات کی ایکسپرٹ ہیں اور بہت زبردست ان کی تحریریں ہیں، کتابوں میں نے بہت اچھے موضوعات کو باندھا ہے. ہما بقائی صاحبہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ہما صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو گزشتہ روز کے واقعات ہیں اس میں ابھی تک ہمارے جو وفاقی اور صوبائی ذمہ داران ہیں ان کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں انڈین ایجنسی را انوالو ہے، اور اس کا ثبوت ایک یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کل جو سوشل میڈیا پر جن اکاؤنٹس کی میں جشن منایا جا رہا تھا وہ لنک کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ. تو آپ کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ انڈیا نے استعمال کی ہے افغانستان کی زمین ہمارے خلاف، اور انڈیا کے حوالے سے تو ہمیں کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ
آپ شاید اس میں بڑھوتی دیکھیں گے، کیونکہ جو مودی الیکشنز کی طرف جائیں گے تو وہ اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ بیک فٹ پہ ہیں انٹرنیشنلی بھی، جو کینیڈا کے ساتھ صورتحال ہوئی اس کی وجہ سے، اور وہ بیک فٹ پر ہیں انٹرنلی بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کشمیر میں 370 والا جو سٹیٹس ہے وہ ریووک ہوا ہے، اور اب بہت سوال اٹھ رہے ہیں مودی کے ایکٹس اینڈ ایکشنز کی وجہ سے. تو ہمیشہ اس کے اوپر ایک پردہ ڈالنے کے لیے وہ پاکستان بوگی یا پاکستان کارڈ اپنے الیکشن کیمپینز میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹے سچے آپریشنز بھی کرتے ہیں اپنی آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. تو ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس میں بڑھوتی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم بات تو کر ہی رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان سے بہت سیریس کانورسیشن کی جائیں کہ جی ہم نے دوحہ ٹاکس میں ان کا ساتھ دیا، تواتر کے ساتھ ان کا ہم نے افغان برادران کا خیال رکھا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ جو وہ زمین جو ہے وہ مستقل ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ انڈیا نے جو کیا وہ کیا اپنی جگہ، لیکن اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے یہ ہونے کی اجازت دی، ان عناصر کو وہاں پنپنے کی اجازت دی، اور یہ عناصر وہاں مستقل پناہ حاصل کرتے ہیں اور پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے جی کہ واٹ از ہیپننگ ان افغانستان ول ناٹ اسٹے ان افغانستان. صحیح یہ جو عناصر ہیں اور اس کی گونج آپ نے ٹورانٹو میں دیکھ لی، تو یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل کنسرن ہونا چاہیے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ سے کہا ہے جی، اور اس نے ڈوسیئرز دیے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو کہ انڈیا از اے ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ افغانستان کے تھرو بلوچستان ہو، اور چاہے اب وہ کینیڈا ہو. صحیح. اچھا ہما صاحبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں اور انکلوڈنگ پورے انڈیا میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اپنی حدود سے باہر نکل کر کینیڈا میں جا کر اپنے وہاں پہ لوگوں کو مار رہا ہے، اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی چھوٹی سی خبر آ جائے وہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتنی بڑی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دنیا کا رویہ انڈیا کو ایک اور لینس سے دیکھنے کا اور پاکستان کو وہ ایک اور آنکھ سے دیکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو رنگی ہے یہ کیا ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے پوری دنیا کے لیے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے ویسے پہلے بھی کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی لمحہ خطریہ ہے، لیکن میرے خیال سے جو کینیڈا میں ہوا ہے وہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یہ خود کے آپریشنز کرتی ہیں اور ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور اس طرح اسٹیٹ لیول پر انہیں شاؤٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا. تو میں جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے آپ ان کو اس بات کی داد دیجیے کہ آفٹر 5 آئیز سے کنفرمڈ انفارمیشن آ گئی کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے، تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس کے حوالے سے بات کی، کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کی، اور پھر اس کے بعد برٹش وزیر خارجہ نے بھی بات کی، اور جو امریکن امبیسڈر ہیں کینیڈا میں انہوں نے بھی کہا کہ بالکل کلیئر کٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں یہ میں آپ سے اور گزارش کر دوں کہ دیکھیے کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کے طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ تواتر سے انڈیا کی پشت پناہی بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ انڈیا ملک کے اندر یا ملک کے باہر کرتا ہے وہاں چشم پوشی بھی کرتے ہیں. لیکن اس پرٹیکولر واقعے کے بعد جو ٹورانٹو میں ہوا، انڈیا سفارتی طور پر بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ T20 انڈیا نے ہوسٹ تو کر لیا، لیکن پریزیڈنٹ بش بھی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرنا چاہتے تھے، اقلیتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے، انہیں کرنے نہیں دی گئی. انڈیا ایسی مینیپولیشن کرتا ہے. پھر انہوں نے ویتنام میں جا کے اس کے حوالے سے بات کی. Sweden wanted to speak about what has happened at the T20، وہ انڈیا نے ہونے نہیں دیا، لیکن بات اس وقت باہر نکلی ہے اور انڈیا بیک فٹ پر ہے. اب یہ مومنٹم چلتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت یہ ضرور ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے شاؤٹ آؤٹ کیا ہے، وسل آؤٹ کیا ہے انڈیا کو، اور بالوجہ طور پر انگلی اٹھائی ہے انڈیا کی طرف اور کہا ہے کہ انڈیا ملوث تھا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ
हमारे साथ मौजूद है वक़ार सती साहब, महमूद जान बाबर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये बड़ा अहम सवाल है कि इंसानी हकूक़ के दावे, जमहूरियत के ऐलानात, जमहूरियत का चैम्पियन बनना और उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब की बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ताल्लुकात में ये सारी कदरें नहीं होती। ताल्लुकात में सिर्फ़ और सिर्फ मफादात को देखा जाता है। अहलियान पाकिस्तान इस वक्त बहुत गमज़दा हैं, नमनाक हैं और ये समझते हैं कि हंगू में और मस्तूंग में जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में हमें बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए और पाकिस्तानी माशरे के लिए कि आपने देखना है कि कुछ तबक़ात ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों का चेहरा इख्तियार करके, पाकिस्तानियों जैसा बन के, अपनी DPs पर पाकिस्तान के झंडे लगाकर अहलियान पाकिस्तान को अपने इदारों से, अपनी रियासत से और अपने लोगों से मुतरफ़र करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से चौकन्ना रहना होगा और ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचना होगा। बहुत शुक्रिया।